وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع متشابہات پر ہے، یعنی قرآن کریم کے متشابہات کے اوپر ہے۔ حق سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل کرم سے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو ہمارے لیے یاد کرنا آسان کر دیا ہے، اور قرآن کریم کے متشابہات کے یاد کرنے اور یاد رکھنے میں آسانیاں رکھی ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سارے متشابہات ایسے ہیں جو خود یاد رہتے ہیں، اور بہت سارے متشابہات ایسے ہیں جس کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ عام طور سے متشابہات کو یاد کرنے اور اسے پختہ اور ذہن نشین کرنے میں حفاظ اکرام، علماء اعظام اور طلباء اکرام کو جو پریشانیاں اور الجھنیں پیش آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، کلمات اور آیات ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، تو یقیناً طور پر اشتباہ کا لگنا بہت ممکن ہے۔ اور جب بعض جگہ یاد کرنے پر بھی یاد نہیں ہوتا تو باوجود شوق اور ذوق کے ترک حفظ کی نوبت آتی ہے، یعنی حفظ کو چھوڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر دو صلاحیتیں رکھی ہے، ایک صلاحیت سمجھنے کی ہے اور دوسری صلاحیت یاد رکھنے کی ہے۔ قرآن کریم کے حفظ کرنے میں اگر ان دونوں صلاحیتوں کا استعمال کیا جائے، مجھے امید ہے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ناظرین اکرام، جن حروف کے ذریعے ہجے کی جاتی ہے ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی سے مراد کیا ہے؟ حروف تہجی سے مراد الف سے لے کر یا تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، جو آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھیں، متشابہات کا قاعدہ ہے، متشابہات میں الف کو الف ہی کہیں گے، الف کو حمزہ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو متشابہات کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک سورت، اس سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال۔ میں آپ کے سامنے پوری سورت تلاوت کروں گا، پھر اس کے اوپر متشابہات کو ہم حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کے اندر اشتباہ لگتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دوسری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اشتباہ کہاں لگتا ہے حفاظ اکرام کو؟ اشتباہ لگتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیت شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت
پہلی آیت شروع ہو رہی ہے فا سے شروع ہو رہی ہے، اور دوسری آیت نمبر 8 جو شروع ہو رہی ہے وہ واو سے شروع ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے ہم تختی کی طرف توجہ دیتے ہیں، تختی میں دیکھیے فا پہلے ہے اور واو بعد میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ فا والا حروف پہلے ہے اور واو والا حروف بعد میں ہے، تو یہ حروف تہجی کی سیدھی ترتیب پر ہے۔ اب آگے چلیے، اسکرین پہ دیکھیے آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب دیکھ رہے خیرًا یرا اور شرًا یرا میں اشتباہ لگ رہا ہے، یعنی متشابہ لگ رہا ہے خیرًا یرا اور شرًا یرا میں۔ اب ہم تختی کی طرف دیکھتے ہیں تو تختی میں دیکھیے پہلے خا ہے پھر شین ہے، تو اب ہمارے سمجھ میں یہ بات آ گئی تو خا والا حروف پہلے ہے اور شین والا حروف بعد میں ہے، تو یہ حروف تہجی کی سیدھی ترتیب پر ہو گئی۔ تو اب اگر ہم تراویح پڑھاتے ہیں تو ہمیں ابھی غلطی نہیں ہوگی، اب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پہلے ہے اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بعد میں ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اس طرح کے متشابہات کو حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم بہت جلدی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک پوری ترتیب یعنی پوری قرآن کریم کے اشتباہ کو ہم حل کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ یہ لفظ قرآن کریم میں کتنی جگہ پر ہے، یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیے۔ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔